الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور حاضرین مجلس، ماشاءاللہ آپ کا یہ ادارہ قدیم زمانے سے قائم ہے اور اکابر کی سرپرستی میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ اس طرح کے مدرسوں کا وجود دین کی بقا اور اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر یہ ادارے اور مدرسے بر صغیر میں نہ ہوتے تو یہ ہماری مسجدیں آباد نہ رہ پاتی، نسلیں دین پر قائم رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت ہی فضل و کرم فرمایا کہ ایسے ادارے ہمیں عطا کیے جو کسی کے محتاج نہیں ہیں، کسی کے دست نگر نہیں، کوئی حکومت اسے نہیں چلا رہی، کوئی سرمایہ دار مالدار نہیں چلا رہا متعین طور پر، بلکہ امت چلا رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اصول تحریر فرمائے۔ ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مدرسے کو کسی خاص حکومت یا سرمایہ دار کا پابند نہ بنایا جائے، عام چندے سے چلایا جائے، اور اس عام چندے میں بڑی برکت ہے۔ جو غریب آدمی 10 روپیہ 100 روپیہ 50 روپیہ مدرسے میں دیتا ہے، اس میں جو خلوص ہوتا ہے وہ لاکھوں روپے دینے والوں کے دل میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو اس غریب فقیر آدمی کے چندے میں ہوتی۔ اگر یہ مدارس کسی کے دست نگر ہوتے تو دوسروں کے محتاج ہو جاتے، آزاد نہ رہ پاتے۔ مدد کرنے والے ان کے اندر مداخلت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا پیسہ لگ رہا ہے تو ہماری بات بھی مانی جائے، اور اپنے اغراض ان سے وابستہ کر لیتے۔
لیکن جب ان کے دست نگر نہیں ہیں تو آزاد ہیں۔ مدرسہ شاہی مراد آباد کے لیے نواب رامپور اس زمانے میں بڑے علم دوست کہلاتے تھے، ان کی طرف سے سالانہ وظیفہ مقرر تھا، وہ ہر سال مدرسے کو ملتا تھا۔ تو ایک سال ان کی طرف سے یہ تحریر آئی کہ آئندہ ہمارا وظیفہ اس وقت ملے گا جب آپ اپنے نصاب میں یہ تبدیلی کریں اور اپنا نظام اس طرح بنائیں۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے سرپرست تھے، ذمہ داروں نے وہ تحریر گنگو بھیج دی اور درخواست کی کہ حضرت کی کیا رائے ہے۔ تو حضرت نے جوابی تحریر لکھی جو آج بھی وہاں کے ریکارڈ میں محفوظ ہے، چھوٹی سی پرچی ہے، کوئی باقاعدہ پیڈ ویڈ بھی نہیں ہے، ایسے ہی پرچی ہے، اور اس میں حضرت نے یہ لکھا کہ نواب صاحب سے کہہ دو کہ اپنا چندہ اپنے پاس رکھیں، ہمیں تمہارے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں، تمہارے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، کام نہیں ہوگا تو ہم مدرسہ بند کر دیں گے، لیکن تمہاری مداخلت ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ مدرسے قائم رہے اور ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے آئندہ، کیونکہ اگر کسی کے دست نگر بن کے مدرسہ چلے گا تو وہ آج ہے کل نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ والد صاحب کے دل میں جذبہ ہو دینے کا، بیٹوں کے دل میں نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ یا بہت ممکن ہے کہ ان کا ذہن بدل جائے، کوئی بدل دے، تو مدرسہ ان کی وجہ سے خسارے میں آ جائے۔ لہذا مدرسہ چلانا ہے اللہ کے توکل پر اور لوگوں کے تعاون سے، اللہ پر بھروسہ رکھا جائے اور مدرسہ چلایا جائے۔ جو چل رہے ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے، جہاں ضرورت ہے وہاں مزید مدارس مکاتب قائم کیے جائیں۔ یہ مشغلہ پڑھنے پڑھانے کا یہ روئے زمین پر سب سے اچھا مشغلہ ہے، اس سے اچھا مشغلہ کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی بھی مشغلے میں وہ سکون نہیں ہے، وہ عافیت نہیں ہے، وہ عزت نہیں ہے، وہ اطمینان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے مشغلے کے اندر رکھا ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں کم تنخواہیں ہوتی ہیں لیکن ٹھاٹھ سے رہتے ہیں، بڑھیا نیند آتی ہے، مولویوں کا قیلولہ بھی قضا نہیں ہوتا، اور ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، اور آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ایسا اجر و ثواب جس کا کوئی تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا، وہ علمی اور دینی مشغلے میں لگنے کی بدولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کام مدرسے کا خلوص کے ساتھ کیا جائے،
نظام کے ساتھ کیا جائے، عمدگی کے ساتھ کیا جائے۔ کام بہت اچھا ہو لیکن بے ترتیب ہو، اصول اور ضابطوں کے موافق نہ ہو، تو اس کے اچھے ثمرات کما حق ظاہر نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی مدرسہ ہو، ادارہ ہو، اس کے 3 ستون ہوتے ہیں: طلبہ، اساتذہ، انتظامیہ۔ یہ 3 ستون ہیں، ان پر مدرسے کا مدار ہے۔ اگر طلبہ غائب ہو جائے تو چاہے آپ کتنے بڑے علامہ کو لا کے رکھ دیں، کیا ہونے والا ہے؟ کس کو پڑھاؤ گے؟ طلبہ ہی غائب ہے، دیواروں کو پڑھاؤ گے؟ طلبہ بہت سارے لے آؤ لیکن انہیں کوئی پڑھانے والا نہیں، تو خالی طلبہ کو رکھنے سے کیا فائدہ؟ طلبہ، اساتذہ سب ہوں لیکن یہی نہ بتاؤ کہ کون کون سی کتاب پڑھائے گا، کب پڑھائے گا، نہ گھنٹوں کی ترتیب، نہ اسباق کی ترتیب، نہ نظام، تو بھی نہیں چل سکتا۔ انتظامیہ بھی ضروری۔ جس مدرسے میں یہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی وہ مدرسہ کہلائے گا۔ طلبہ بھی ہوں، اساتذہ بھی ہوں، اور چوکس انتظامیہ بھی ہو، ڈھیلم ڈھال نہ ہو، انتظامیہ ہو۔ جو قاعدے ضابطے کے مطابق چلائیں۔ ان تینوں ستونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، وہ یہاں رہ کر اپنے کو بنانے کی فکر کریں، ان اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں، محنت سے پڑھیں، مطالعہ تکرار میں وقت گزاریں، گناہوں سے، غلطیوں سے، بد اخلاقیوں سے بچیں۔ یہ زمانہ زندگی کا سب سے قیمتی زمانہ ہے۔ یہ اگر بن گیا تو آدمی بن جاتا ہے، یہ بگڑ گیا تو آدمی بگڑ جاتا ہے۔ یہ عمارت زندگی کی فاؤنڈیشن ہے۔ یہ ٹھیک ہے تو اگلی زندگی بھی ٹھیک ہے، یہ خراب ہو گئی تو اگلی زندگی بھی خراب۔ تجربہ ہے، جو طالب علم مدرسے میں رہتے ہوئے نماز باجماعت کا پابند ہو جائے گا، زندگی بھر پابند رہے گا، اور جو یہاں پابند نہ ہو سکا بعد میں پابند ہونا بہت مشکل ہے۔ تو طلبہ کی ذمہ داری ہے جی لگا کے پڑھیں، لغویات سے بچیں، اساتذہ کی تعظیم کریں، اکرام کریں، انتظامیہ کی اطاعت کریں، جو نظام بنا دیا جائے اس کی پاسداری کریں۔ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلبہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، نصیحت اور خیرخواہی کا جذبہ ان کے لیے رکھیں، ان کو اپنا محسن سمجھیں، بحیثیت طالب علم کے ان کا اکرام کریں، اگرچہ وہ عمر میں چھوٹے ہوں مگر یہ مہمانان رسول ہیں۔ ان کے ساتھ جتنا شفقت کا معاملہ کیا جائے گا اور امانت داری کے ساتھ ان کو پڑھایا جائے گا
اور ان کو بنانے پر محنت کی جائے گی، اتنا ہی اخروی زندگی کے لیے یہ استاد اپنے لیے بڑا سرمایہ مہیا کرے گا۔ تو طلباء کے ساتھ شفقت، اپنے ہم عصر اور ہم زمانہ اساتذہ کے ساتھ حسن خلق، رواداری، نرمی، تواضع، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ سبھی اساتذہ میں رہنا چاہیے۔ جس مدرسے کے اساتذہ کے آپس میں دل ملے ہوئے نہ ہوں، وہ مدرسہ ترقی نہیں کرتا۔ سب اپنے کو مدرسے کے لیے مخلص سمجھیں، اپنے ساتھیوں کی قدر کریں، کوئی قول و عمل سے ایسا اظہار نہ کریں جس سے ہمارے کسی ساتھی کام کرنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، اس کی برائی نہ کریں، اس کی غلطیوں کی ٹوہ میں نہ رہیں۔ کوئی غلطی سامنے آ بھی جائے، چشم پوشی سے کام لیں۔ اگر ہم سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو یہ راستہ اپنانا پڑے گا۔ اور اساتذہ کو یہ بھی چاہیے کہ انتظامیہ کے اصول و ضوابط کی پابندی کریں۔ جو مدرسے میں اصول بن جائے سب کے لیے بلا تفریق اس پر عمل ہونا چاہیے۔ کوئی بات اگر کہنی ہو خوش اسلوبی کے ساتھ کہہ دی جائے، مان لی جائے سبحان اللہ، نہ مانی جائے تو الحمدللہ، دل چھوٹا نہ کیا جائے۔ اگر آپ سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ راستہ اپنانا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ادارہ ہے جس میں کبھی نہ کبھی کوئی ناگواری کی بات پیش نہ آتی ہو۔ آپ یہ چاہیں کہ صاحب یہاں تو بہت مشکل ہے، گھٹن ہے، پلا ہے، تو جہاں جاؤ گے وہاں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا۔ ایسی جگہ تو بس ایک ہے، اس کا نام ہے جنت، جہاں نہ ٹینشن ہے، نہ گھٹن ہے، نہ کچھ ہے۔ لہذا بات بات پر مدرسہ چھوڑا نہ جائے۔ جو پتھر اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اس کی بڑھوتری بند ہو جاتی ہے۔ جمع رہو، حالات کو برداشت کرو۔ ہاں کوئی دینی ضرورت ہو تو بات لگے، لیکن محض اپنی ذاتی ضرورت کی وجہ سے اور دنیاوی غرض کی وجہ سے ادھر سے ادھر جانا یہ اچھی بات نہیں۔ اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اساتذہ اور طلباء کی قدر کریں۔ اچھا استاد مدرسے کی نیک نامی کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے، مگر اچھا استاد جب ہی خدمت انجام دیتا ہے جب اس کی حوصلہ افزائی، قدردانی، عزت افزائی، حوصلہ افزائی کی وجہ سے آدمی کے اندر کام کرنے کا جذبہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور حوصلہ شکنی کی وجہ سے کام کا آدمی بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اساتذہ کی قدر کرنا،
ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا انتظامیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے خادم ہیں، غلام ہیں، جیسے چاہو ان سے کام لے لو، نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کا احسان مانو کہ یہ ادارے میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان سے گفتگو کا انداز بھی مناسب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ انتظامیہ کی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور آپ ایسے آرڈر دے رہے ہیں جیسے کسی چپراسی کو آرڈر دیا جاتا ہے، نہیں۔ آپ کو کوئی بات کہنی ہے، بلا کر کچھ اسلوبی کے ساتھ کہی جائے کہ یہ ضرورت ہے، اگر آپ کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا، تو وہ آدمی کام بھی کرے گا اور آپ کی عزت بھی اس کے دل میں ہوگی۔ اور اگر آپ نے خالی آرڈر جاری کر دیا، مولوی صاحب چلے جاؤ فلاں جگہ، تو ہو سکتا ہے چلا تو جائے وہ، لیکن اس کے دل میں جو کسر پیدا ہوگی وہ آسانی سے ختم نہیں ہو پائے گی۔ اور انتظامیہ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کی سہولتوں کا خیال کرے، رہائش، طعام، قیام اور دیگر ضرورتیں۔ اساتذہ کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرے اور آپس میں بھی جب گفتگو ہو تو صرف اور صرف مدرسے کا مفاد پیش نظر رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ بھئی میری رائے تو آ گئی، اب جو اس کے خلاف کرے گا ماننی نہیں، چاہے ادھر ادھر ہو جائے مدرسہ، میری چلے گی، تو یہ بات اخلاص کے منافی ہے۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے جس میں بہترائی ہو، اپنی رائے میں بہترائی ہے آپ سمجھا لیجیے، دوسروں کو نہیں سمجھا پا رہے تو آپ مان جائیے۔ ضد اور ہٹ دھرمی یہ بڑے بڑے اداروں کو تباہ کرنے کا سبب بن جاتی ہے، اور یہ نرمی یہ بڑے بڑے فتنوں کو ٹالنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انتظامیہ ہمیشہ مدرسے کے مفاد کو پیش نظر رکھے، تحکمانہ لہجہ اختیار نہ کرے، تعاون و تناصر کا انداز اختیار لے کر چلے تو انشاءاللہ مدرسہ ترقی کرے گا، چار چاند لگیں گے۔ جو بات اجتماعی مشورے سے طے ہو جائے اس پر سب جم جائے، محض اپنی رائے کی وجہ سے اس کے خلاف زبان نہ کھولنا، مل جل کر کے چلائے۔ ہم مثال دیا کرتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں چھپر پڑا کرتے تھے، چھپر، اب تو ماشاءاللہ چھپروں کا نظام کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پہلے چھپر ہوتے تھے اور اسے زمین پر پھیلا کر بنایا جاتا تھا، بنا جاتا تھا، لیکن جب اسے لگانے کا نمبر آتا تھا اکیلا کوئی نہیں اٹھا سکتا چھپر، ورنہ سب ٹوٹ جائے۔ گاؤں کے بہت سارے لوگ چاروں طرف سے پکڑ کے تب اس چھپر کو اپنی جگہ پہ فٹ کر پاتے تھے، بیلنس بناتے تھے۔ تو جیسے چھپر اکیلے سے نہیں لگ سکتا، ایسے ہی کوئی بھی ادارہ کسی اکیلے سے نہیں چل سکتا، سب کو اٹھانا پڑے گا، ہاتھ لگانا پڑے گا جب وہ ادارہ صحیح طرح چلے۔ تو بہرحال یہ مشغلہ تعلیم و تعلم کا
دنیا کا سب سے بہترین مشغلہ ہے، اس کی قدر کرنی ہے اور آخرت کی کامیابی کو پیش نظر رکھتے ہوئے خدمات انجام دینی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، چاہے وہ تلاوت کی حد تک ہو، تجوید کی حد تک ہو، یا پھر آگے عربی درجات میں معانی کے پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہو۔ جو ان مشاغل میں لگے ہوئے ہیں وہ دنیا میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھے، اور جو بھی اس کے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔